بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد، اس میں باب نمبر 17 کہ جس کا عنوان ہے باب دعوت الوالدین، یعنی انسان کے لیے اس کے ماں باپ کی دعا ہو یا بد دعا ہو، ان دونوں چیزوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اگر دعا نصیب ہو جائے کسی کو ماں باپ کی طرف سے تو اس کی تمام زندگی خیر و خوبی سے بھرپور ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے برعکس کسی کو بد دعا دے دی اس کے ماں باپ نے خدا نخواستہ، تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، سبھی کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی نازک ترین معاملہ ہے، اور اسی سلسلے میں حدیث نمبر 33 ہم نے پڑھی گزشتہ نشست میں، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کہ جو راہب تھا اور جس کا نام تھا جریج، اس کا واقعہ اس حدیث میں مفصل مذکور ہے، اور یہ کہ اسی حدیث سے متعلق چند باتیں ہم بیان کر رہے تھے، اور سلسلہ کلام یہ چل رہا تھا کہ جریج کو بادشاہ نے جب یہ پیشکش کی کہ بتائیے اب ہم آپ کی وہ عبادت گاہ دوبارہ تیار کر دیں، سونے سے تیار کر دیں، تو جریج نے کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ چاندی کا بنا دیں، تو کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ پھر کیسی عبادت گاہ بنائیں اب آپ کے لیے دوبارہ، تو جریج نے کہا کہ جیسی وہ پہلے تھی، سیدھی سادھی مٹی اور گارے کی بنی ہوئی، بس ویسے ہی بنا دو۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ زہد اور دنیا کے لالچ اور ہوس سے انسان اپنے دل کو پاک اور صاف رکھے، اور اپنے دل کو دنیاوی مال و دولت اور یہاں کی جو عارضی اور فانی نعمتیں ہیں اور راحتیں ہیں، ان چیزوں کو اپنے دل میں بسانے کی بجائے اور اپنے دل کی دنیا کو ان چیزوں سے آلودہ کرنے کی بجائے اپنے دل میں اللہ کی محبت بسا لے۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد فرمائے کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، دنیاوی مال و دولت کے پیچھے چھوڑنا، بھاگنا چھوڑ دو، یہ دنیاوی مال و دولت اور یہاں کے اسباب، ان کی ہوس چھوڑ دو، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ دنیا کی ہوس چھوڑ دو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ کہ جس طرح کسی ترازو کے یا جھولے کے دو حصے ہوتے ہیں، دو پلڑے ہوا کرتے ہیں، ایک حصہ جس قدر نیچے جائے گا کہ اس میں اگر وزن رکھ دیا گیا یا کوئی انسان بیٹھ گیا، اسی قدر دوسرا حصہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو دنیا کا پیچھا ہم چھوڑ دیں، اسی قدر اللہ کے ہاں ہمیں مقام و رتبہ اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، لوگوں سے مانگنا چھوڑ دو، لوگوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو، باز آ جاؤ اس چیز سے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام لوگ تمہیں بہت ہی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا کریں گے۔ کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کیا کریں تو طریقہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مانگنا چھوڑ دیں لوگوں سے۔ اگر ہم کسی سے کچھ مانگیں گے تو ہمارے درمیان کس قدر خوشگوار تعلقات ہی کیوں نہ ہوں، لیکن یاد رکھیے گا اس بات کو، جس دن اس سے ہم نے کچھ مانگ لیا اسی دن زوال شروع ہو جائے گا اور واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا۔
کہ نظروں سے گر جائیں گے، عزت مجروح ہوگی، اور یہ خوشگوار تعلقات جو کہ آج تک خوشگوار تھے اب یہ تعلقات متاثر ہونے لگیں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نزدیک محبت اور مقام و مرتبہ چاہیے تو دنیا کی ہوس ہم چھوڑ دیں، لوگوں میں اور معاشرے میں عزت چاہیے تو ہم لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیں، بغیر کسی سخت مجبوری کے کبھی انسان کسی سے کچھ نہ مانگا کرے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ناظرین کرام، جریج کے اس واقعے میں اہل علم نے اس بارے میں بحث کی ہے کہ راستے میں جریج جب چلا جا رہا تھا اور وہاں کچھ بدکار عورتیں بھی کھڑی ہوئی تھیں، انہوں نے نظر اٹھا کر جریج کی جانب دیکھا، اور تب جریج نے بھی ان کی جانب دیکھا، اور اس موقع پر جریج کچھ مسکرا دیا۔ کیوں مسکرا دیا؟ کیا اس نے اچھا کیا یا برا کیا؟ کچھ اہل علم کا یہ خیال ہے اس بارے میں، اور یہ کہنا ہے کہ جریج کو ہنسنا نہیں چاہیے تھا کہ بدکار عورتوں کی جانب دیکھ کر مسکرانے کی یہ کیا بات ہے، کیا ضرورت تھی، اور شاید اللہ کے ہاں اس بات پر اس کا محاسبہ ہو، پوچھا جائے کہ کیوں مسکرائے، نہیں مسکرانا چاہیے تھا کہ یہ مسکرانے کا کیا موقع ہے۔ لیکن اکثر اہل علم کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ جریج کو اب تک کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے بھیجے ہوئے یہ کارندے آئے، کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں، کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، بس خاموشی کے ساتھ آئے اور میری عبادت گاہ کو منہدم کر ڈالا، زمین بوس کر ڈالا سب کی آنکھوں کے سامنے۔ اتنا بڑا ظلم، اور پھر یہ کہ مجھے رسیوں میں جکڑا اور میرے ہاتھ یوں گردن میں ڈالے اور باندھے ہوئے گھسیٹے لیے چلے جا رہے ہیں، تو یہ معاملہ کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ اب تک جریج کو نہ کچھ خبر تھی اس بارے میں اور نہ ہی کچھ اندازہ تھا، لیکن جب وہ ان عورتوں کے قریب سے گزرا، عورتوں کی شکل اسے نظر آئی، تب جریج کو سب کچھ سمجھ میں آ گئی بات، اور اسے یاد آ گیا کہ میری ماں نے کیا الفاظ کہے تھے جب وہ ناراض ہو گئی تھی کہ میں نماز میں مشغول تھا اور 3 بار ماں نے مجھے پکارا لیکن میں نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ میں نے یہی فیصلہ کیا تھا اپنی دانست کے مطابق کہ نماز کو ترجیح دوں ماں پر، لہذا میں نماز میں مشغول رہا اور ماں کو جواب نہیں دیا، ماں ناراض ہو گئی اور جاتے جاتے بددعا دے گئی۔ بددعا کیا دی؟ لا اماتك الله يا جریج حتى ترى وجه المومسات، یعنی اے جریج اللہ کرے کہ تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تم بدکار عورتوں کی شکل نہ دیکھ لو۔ اور یہ ہو گیا، جو الفاظ کہے تھے، جتنی بددعا دی تھی اتنا ہی کام ہو گیا۔ اگر ماں آگے بھی کچھ بددعا دے ڈالتی، کچھ اور بھی کہہ دیتی تو وہ بھی ہو جاتا، لیکن دیکھ لیجئے ناظرین کرام، جہاں تک ماں نے بددعا دی تھی کہ تم ان کی شکل دیکھ لو، اتنا ہی ہوا، اس سے زیادہ نہیں ہوا، اتنا ہو کر ہی رہا۔ تو کس قدر نازک معاملہ ہے یہ، اور کتنی خطرناک ہے یہ بات، گرہ سے باندھ کر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ کی بددعا کیا رنگ دکھانے والی ہے کہ جتنا کہا تھا ماں نے اتنا ہو کر ہی رہا، اگر وہ زیادہ کہتی کہ آگے کچھ اور بھی ہو جائے تو وہ بھی ہو جاتا۔ تو چونکہ یہ بات جریج کو سمجھ میں آ گئی کہ ابھی تک تو وہ بڑی پریشانی کا شکار تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے،
لیکن جب بات سمجھ میں آ گئی ان بدکار عورتوں کی شکل دیکھنے کے بعد کہ یہ ماں کی بددعا رنگ لا رہی ہے، تو چونکہ اب اسے ایک طرح تسلی ہو گئی کہ یہ کوئی میرا جرم ایسا نہیں ہے کہ میں نے بادشاہ کے حق میں یا کسی اور کے حق میں کوئی جرم کر ڈالا ہو، بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ماں کی بددعا کا اثر ہے، لہذا اس قدر قیمتی بات معلوم ہو گئی کہ ماں کا کیا مقام و رتبہ ہے اور اس کی دعا ہو یا بد دعا ہو اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، تو آئندہ کے لیے اتنی قیمتی بات معلوم ہو گئی اور آئندہ کے لیے اس بارے میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو گئی، تو لہذا چونکہ اس قدر قیمتی بات ہاتھ لگ گئی ہے، اتنی قیمتی بات پتہ چل گئی ہے آج، تو یوں اس خوشی کی وجہ سے کہ بیک وقت افسوس بھی ہے کہ ایسا نہ ہوتا تو اچھا تھا، لیکن خوشی بھی ہے کہ اتنی قیمتی بات آج ہاتھ آ گئی، لہذا بے اختیار جریج کچھ مسکرا دیا اس موقع پر۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام اسی واقعہ کے حوالے سے اہل علم نے جو ایک اور قابل غور بات ذکر کی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں جس طرح سورۃ الحجرات جو کہ 26ویں سپارے میں ہے، اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یعنی اے ایمان والو، اگر کبھی کوئی فاسق قسم کا انسان کسی کے بارے میں تمہیں کوئی بات آ کر بتائے، کسی کی شکایت کر رہا ہے، کسی کے خلاف کوئی بات تمہیں آ کر اس نے بتائی ہے، تو اب تحقیق کیے بغیر اس شخص کو کوئی سزا نہ دے ڈالنا کہ جس کی یہ شکایت کر رہا ہے، کہ کوئی تحقیق تو کی نہیں اور اس کا نقصان کر ڈالا، اسے سزا دے ڈالی ہے، اور بعد میں جب یہ بات معلوم ہوگی اور حقیقت کا انکشاف ہوگا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، جھوٹی تہمت لگائی ہے اس نے اور حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے، اور اس کو سزا بھی دے دی ہے، نقصان کر ڈالا ہے کہ اس کا گھر گرا دیا یا کوڑے مار دیے یا کچھ بھی کیا، اب ندامت ہوگی، اب تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی، پچھتاوے کا سامنا ہوگا۔ یہاں جریج کے واقعے میں اس بدکار عورت نے جب یہ بات کہی بادشاہ کے سامنے کہ یہ بچہ جریج کا ہے، بادشاہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ کوئی تحقیق کی زحمت کی اس نے اور نہ کسی سے کچھ پوچھا، فوراً یہ حکم، یہ شاہی حکم صادر کر ڈالا کہ جاؤ اور گرا ڈالو، زمین بوس کر ڈالو اس کی عبادت گاہ کو، اور اسے رسیوں میں جکڑ کر ہمارے سامنے ماں بدولت کے سامنے پیش کیا جائے، اور حکم کی تعمیل کی گئی۔ لیکن جب حقیقت حال منکشف ہوئی تو اب شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اس بادشاہ کو، اور اب معذرت کر رہا ہے، اب ندامت کا اظہار کر رہا ہے اور خوشامد کر رہا ہے، کبھی کہتا ہے کہ اے جریج تمہاری عبادت گاہ ہم دوبارہ تیار کر دیں سونے کی، کبھی کہتا ہے چاندی کی۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی اس واقعے سے کہ ایسے مواقع پر تحقیق کیے بغیر انسان نہ کچھ بولے کسی کے خلاف اور نہ ہی کوئی کارروائی کرے کسی کے خلاف، بلکہ پہلے مکمل تحقیق کر لی جائے، اطمینان حاصل کر لیا جائے۔ اور اس کے بعد محترم ناظرین آئیے اسی باب میں اس حدیث کو مکمل کرنے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں باب نمبر 18، اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب عرض الاسلام علی الام النصرانیہ، کہ اگر کسی کی ماں دین نصرانیت پر ہے، مسلمان نہیں ہے، نصرانی ہے، تو اسے دین اسلام کی طرف دعوت دینا،
دین اسلام کی طرف اسے بلانا۔ اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان اور یہ باب قائم فرمایا ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے یہاں یہ تذکرہ بھی ہو جائے کہ یہ جو فرمایا امام بخاری نے کہ علی الام النصرانیہ، یعنی دین اسلام کی دعوت دینا اپنی نصرانی ماں کو، تو ضروری نہیں کہ وہ نصرانی ماں ہو تو تبھی یہ ہوگا جو کچھ آئندہ آنے والا ہے، بلکہ وہ کسی بھی دین پر ہو، دین اسلام کے سوا وہ کسی بھی مذہب کی پیروکار ہو، کسی کی ماں یا کسی کا باپ نصرانی ہو یا کچھ اور ہو، تو ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ماں باپ اگر دین اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب پر ہیں تو انہیں راہ راست پر لانے کے لیے مناسب طریقے سے انسان کوشش کیا کرے۔ تو پھر اب یہ کہ یہاں نصرانی کیوں کہا بطور خاص، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث میں، تو وہاں واقعہ یہی تھا اور واقعی صورتحال یہ تھی کہ وہ ماں نصرانی ہی تھی، لہذا چونکہ اس واقعے اور اس حقیقت کے زیادہ سے زیادہ مطابق ہو جائے گفتگو، تو اس وجہ سے یہاں اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نصرانی کا لفظ استعمال کیا تاکہ حقیقت کے زیادہ قریب ہو جائے کہ حقیقت یہی تھی کہ وہ ماں نصرانی تھی۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما سمع بی احد یہودی ولا نصرانی الا احبنی ان امی كانت اریدها على الاسلام فتأبى فقلت لها فأبت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك ابو ہریرہ و امہ احبہما الی الناس۔ یہ حدیث نمبر ہے 34 اس باب میں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ اس چیز کا چونکہ تعلق ہے والدین کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، لہذا یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث کے جس میں یہ واقعہ ہے یہ درج فرمائی ہے، اور ہم نے یہ حدیث آج کی نشست میں ناظرین آپ کے سامنے پڑھی ہے، لیکن اس کا ترجمہ و تشریح لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔